الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے غرق کے واقعے کو ذکر کیا تھا۔ جب اس نے حد سے زیادہ سرکشی کی، تمردی کی، تو اللہ نے فرعون کو اور آل فرعون کو بحر کلثم کے اندر غرق کر دیا۔ بنی اسرائیلیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ میں دریا کو پار کرا دیا۔ ادھر فرعون کی لاش بنی اسرائیلیوں کو دکھلا دی۔ ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرعون کی لاش کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جو نافرمان اور باغی ہوتا ہے ان کو سزا اس طریقے سے ملتی ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دے دی، جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو ظلم و ستم ان کے اوپر کیے ہوئے تھا، جس کا اندازہ لگتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مرنے کی، غرق ہونے کی ان کو اطلاع دی تو ان کو یقین نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے فرعون کی لاش کو دریا سے باہر پھینکوا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تب جا کر کے ان کا ڈر اور خوف دور ہوا۔ تو ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ نے یہ فضل کیا، یہ احسان کیا کہ جب ان کو فرعون سے نجات مل گئی، دریا کو پار کر کے چلے گئے، تو دو چیزیں خاص طور سے اللہ نے ان کو عنایت کی۔ ایک رہنے کے لیے عمدہ ٹھکانہ دیا، فلسطین اور اردن کا علاقہ ان کو دے دیا، جس کو قرآن کریم نے ارض مقدسہ کہا ہے۔ دنیا کے اندر پاکیزہ زمین اور پاکیزہ جگہوں کے اندر اس کو شمار کیا۔ ایسا علاقہ اور ایسا خطہ کہ جہاں ان کی تمام مطلوبہ چیزیں موجود تھیں۔ ایک انسان کو جو ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس علاقے کے اندر موجود تھی، اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے اس کی تمام ضرورتیں وہاں پوری ہو جائیں۔
اس کی مرضی اور منشا کے مطابق علاقہ مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے گھر بنا لیا، علاقہ اچھا نہیں ہے، محلہ اچھا نہیں ہے، پڑوس اچھا نہیں ہے، جگہ اچھی نہیں ہے، یا ضرورت کی چیزیں نہیں مل پاتی ہیں، لیکن جہاں یہ ساری چیزیں ہو جائیں کہ زمین بھی سبزہ زار ہو، زمین بھی مقدس اور پاکیزہ ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت والی جگہ ہو، تو کتنی عمدہ اور بہتر ہوگی۔ اللہ نے پہلا انعام یہ کیا کہ تم مصر سے دربدر ہوئے، فرعون کے ڈر سے وہاں سے نکل کر کے آئے ہیں، اب آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا، رہنے کے لیے کیا جگہ ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں بوّأنا بنی اسرائیل مبوّأ صدق، ہم نے ایسی جگہ بنی اسرائیل کو دے دی جو انتہائی پسندیدہ تھی۔ پھر دوسرا کام، جب انسان ہجرت کر کے جاتا ہے، انسان نقل مکانی کرتا ہے، یا انسان کسی کے ڈر اور خوف سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو دوسری چیز جو دامن گیر ہوتی ہے، دوسری چیز جو انتہائی ضرورت کی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کا نظم ہوا کرتا ہے کہ ہم دوسری جگہ آ گئے تو ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا؟ انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، پیٹ کی خوراک اس کو بجھانی ہے، پیاس اس کو بجھانی ہے، تو اللہ نے دوسری نعمت ان کو یہ کی وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے ان کے لیے کھانے کی عنایت کر دی کہ ان لوگوں کو اللہ نے ایسی ایسی چیز کھلائی جس کو آپ نے سورہ بقرہ کے اندر سنا کہ من و سلوہ، بٹیر ان کے لیے آسانی کر دی، اسی طریقے سے وہ گون جو عمدہ ہوا کرتا تھا وہ ان کو عنایت کر دیا، نہ پکڑنے کی ضرورت، نہ محنت کرنے کی ضرورت، یہ جانور قریب ان کے پاس میں آتے، بٹیر کو پکڑتے، اتارتے، بھونتے اور کھا لیا کرتے تھے۔ ایسی نعمتیں ان کو عنایت کی گئی کہ محنت کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی پاکیزہ۔ آج ہم کھاتے ہیں کتنی ہی محنت سے، کتنی ہی محنت کے ساتھ میں، کتنی ہی کوشش کے ساتھ میں، کتنی ہی دیکھ بھال کے ساتھ میں لے کر کے آئیں، لیکن وہ پاکیزہ ہو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہمارا پیسہ کیسا ہے، ہماری مزدوری کیسی ہے، ہماری رقم کیسی ہے، سامنے والا جو بیچ رہا ہے آیا 1 نمبر کا بیچ رہا ہے یا 2 نمبر کا بیچ رہا ہے، آیا اپنا مال بیچ رہا ہے یا دوسرے کا مال بیچ رہا ہے، آیا فریش مال کے اندر ریجیکٹ ملا کر کے بیچ رہا ہے، دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ لیکن ان کو اللہ نے ایسا رزق عنایت کر دیا کہ جس کے اندر شبہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ان کے لیے انتہائی صاف و شفاف اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی عنایت کی۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ نے کس لیے دی کہ یہ ثابت قدم رہیں، فرعون اور آل فرعون سے گھبرائے نہیں، ان کے ہر ظلم و ستم کو سہتے رہیں، برداشت کرتے رہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو جگہ بھی عمدہ عنایت کر دی، اور ان کے کھانے پینے کا بھی نظم کر دیا، اور ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عنایت کی گئی تھی، اس تورات کے اوپر یہ ایمان رکھتے تھے، اس تورات کے اوپر یہ عمل کیا کرتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے کہ جب آخری نبی کی نشانیاں انہیں تورات کے اندر پڑھی تو یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزماں کے طفیل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور آخری نبی آنے کی نشانیاں علامتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔
جو تورات اور انجیل کے اندر آخری نبی کی پہچان ذکر کی گئی تھی، اوصاف کو بیان کیا گیا تھا، نشانیاں ذکر کی گئی تھی، وہ ساری لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور متمنی تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ وہ آخری نبی ہمارے درمیان کے اندر بھیج دے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیج دیا تو اب ان بنی اسرائیلیوں نے مخالفت شروع کر دی، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی رسالت کا انکار کر دیا، اور یوں کہنے لگے کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں سے آئے گا، بنو اسماعیل میں سے نہیں آئے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ تورات کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، کہیں نہیں لکھا، لیکن ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا العیاذ باللہ محمد ابن عبداللہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آپ شک میں نہ پڑنا کہ تم آخری نبی ہو یا نہیں، حالانکہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی تو کوئی شک میں پڑ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کو وہ جانتا ہے، اس کا پیغامبر ہے، لیکن اللہ نے طرز انتخاب ایسا کیا کہ آپ کو کہا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، جو قرآن کریم جو آخری وحی ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، آپ شک میں مت پڑنا، جیسے یہ یہود کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا اور تم ان میں سے نہیں ہو، تو شک میں مت پڑ جانا، ان کا فیصلہ تو ہم آخرت کے اندر کر دیں گے کہ آخری نبی کے بارے میں تمہارا دعویٰ کتنا غلط تھا، کتنی پریشان کن تھا۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، دوسرا جملہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ آپ کے زمانے کے جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، آپ ان سے دریافت کیجئے، ان سے معلوم کیجئے کہ واقعتاً تمہاری کتاب کے اندر میری علامتیں، میری نشانیاں، میرا نام لکھا ہوا موجود ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جیسے والدین اپنی اولادوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچوں کے اندر کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کو نہ پہچان سکے، کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے لخت جگر کو نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو پہچانتی ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تورات اور انجیل کے اندر آپ کی نشانیاں اور علامتیں دیکھ کر کے اولاد سے بھی زیادہ پہچانا کرتے تھے، لیکن بس عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان سے تورات کھلوا کر کے معلوم کیجئے کہ تمہاری تورات کے اندر یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، آپ انجیل پڑھنے والوں سے معلوم کیجئے کہ تمہاری انجیل کے اندر میری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے رب کے پاس سے سچی بات آ پہنچی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ اس کے اندر شک میں نہ پڑنا۔ دو باتیں معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، ایک تو یہ کہ نبی کے بارے میں، اس آخری دین کے بارے میں شک نہیں کرنا ہے۔ جیسے آج شکوک و شبہات کا دور چل رہا ہے، بددینی کا دور ہے، ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک دم اس کے اندر شک پیدا کرنے لگتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اہل علم سے معلوم کیجئے، اہل بصیرت سے معلوم کیجئے،
جو معنی جانتے ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے کہ آپ کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اپنے سے اوپر جاننے والے سے معلوم کیجئے، آپ اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہ چڑھائیے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم کسی عالم سے نہیں پوچھتے ہیں، کسی مفتی سے نہیں پوچھتے ہیں، کسی بزرگ سے دریافت نہیں کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں جو آ گیا فبیا، اور نہیں سمجھ میں آیا تو ہم اس کے اوپر ایسے عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے مسئلہ، یا کوئی بات آپ نہیں جانتے ہیں، تو اہل علم سے معلوم کر لینی چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ کبھی مت دینا، اس لیے کہ جس نے ان لوگوں کا ساتھ دے دیا تو یہ لوگ خسارے والے ہیں، تم بھی خسارے والے ہو جاؤ گے۔ جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ میں مت ہو جانا، ان کے ساتھ میں قرآن کریم کا انکار نہ کر دینا، ورنہ تو آپ کا نقصان ہونا یقینی ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکر ہو چکے ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کے اوپر تو اللہ کا کلمہ صادق آ چکا ہے۔ اللہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں، انہوں نے ایمان لانے کی اہلیت کو ختم کر لیا ہے، تو ان کی صلاحیت تو خود ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ آپ ایسا نہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ میں ہو کر کے ہاں میں ہاں نہ ملائیے، بلکہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، آگے فرماتے ہیں اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ پہنچی۔ ان بنی اسرائیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہیں، ساری نشانیاں ان کے پاس آ گئی ہیں، ساری علامتیں ان کے پاس آ گئی ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے تکلیف دہ اور دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اور اوپر آپ بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آدمی اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کا ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت سے پہلے اپنی فکر کر لینی چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہی رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کے واقعے کے فوراً بعد میں حضرت یونس کا واقعہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ذریعے سے ایمان کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، اور فرعون نے جب اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکت کو دیکھ لیا، آخرت کے منازل کو دیکھ لیا، تو اس وقت کے اندر یوں کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ ہاں میں یقین رکھتا ہوں کہ واقعتاً اللہ ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے کہا آلان، اب عقل آ رہی ہے، جب تو نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اب سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ لیکن قوم یونس کا معاملہ اس سے جدا گانا ہے۔ واقعہ جو قرآن کریم کے اندر اور تاریخ کے اندر یا احادیث کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، جو عراق کا مشہور شہر موصل ہے، اس کی ایک بستی ہے، اس بستی کا نینوا نام ہے، وہاں 1,00,000 کی آبادی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا،
حضرت یونس نے ان کو دعوت دینی شروع کی، ایمان کی طرف ان کو بلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، برابر کوشش کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں اور کہتے رہیں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، لیکن وہ لوگ مانے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس میں وحی بھیجی اور آخری وارننگ دی اور یہ کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر اندر ایمان لے آئیں، اگر 3 دن کے اندر ایمان نہیں لائیں تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرت یونس کے پاس میں وحی آئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے اندر اعلان کرا دیا کہ یا تو 3 دن کے اندر اندر ایمان لے آؤ ورنہ تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت یونس علیہ السلام اپنے گھر کے اندر آ گئے، اب لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ ادھر یہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت یونس کا انکار کیا تھا اس کے باوجود یہ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہیں لائیں گے۔ 3 دن تک انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس کو دیکھتے رہو کہ ہماری بستی کے اندر رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ 3 دن تک حضرت یونس علیہ السلام وہیں گھر پر رہے، اپنی عبادت کرتے رہے، لوگ دیکھتے اور یہ خیال کرتے کہ ایسی ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ جب تیسرے دن کا آخر ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے اور کوئی عذاب نہیں آتا ہے تو قوم یہ سمجھنے لگی کہ یہ واقعتاً بات جھوٹی ہے، حضرت یونس کی بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ ادھر پیغمبر یونس علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ 3 دن تک کوئی عذاب کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تیسرا دن بھی چلا گیا، رات باقی ہے، اگر یہ آج رات کے اندر عذاب نہیں آتا ہے جیسے حالات بظاہر لگ رہے ہیں تو چونکہ یہاں کا قانون اور دستور یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں ہوتا ہے تو اس قوم کا قانون تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، چاہے چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑا آدمی ہو، اگر کوئی بات کہہ دی اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی اس امت کے اندر جو سب سے اہمیت کی چیز قرآن کریم اور احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ وعدہ ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، اور منافقین کی جو علامتیں ذکر کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہی ہے اذا وعد اخلفا، جب یہ وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا وعدہ کرتا ہے، گولیاں دیتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، وہ منافق کی علامت۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ جو آدمی وعدہ خلافی کرنے والا ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی، اور اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بہرحال وعدے کی اہمیت اب سے نہیں پہلے سے ہی ہے، ایمان والوں ہی کے اندر نہیں بلکہ غیر ایمان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جو جھوٹا وعدہ کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قانون بھی تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بشری تقاضے کے مطابق خوف زدہ ہوئے کہ میں نے اللہ کے حکم سے ان کو اطلاع تو دے دی کہ اگر 3 دن کے اندر عذاب نہیں آیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور 3 دن گزر چکے ہیں ابھی تک حالات کچھ نہیں ہوئے ہیں، تو اگر صبح ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ اپنے قانون کے مطابق مجھے ہلاک کر دیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ انسان ہوتا ہے، ڈر اور خوف تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام رات کو چپکے سے بستی سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر قوم اس انداز لگی ہوئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے کہ آیا یہ بستی میں رہتے ہیں یا بستی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، مشورہ کر لیا تھا کہ اگر واقعتاً حضرت یونس بستی کے اندر رہیں گے تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر حضرت یونس چلے جاتے ہیں تو یقیناً عذاب آ جائے گا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، آج تک ہم سے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے ہیں اور بحر روم کے ساحل تک پہنچ جاتے ہیں۔
ادھر قوم کے دیکھا آسمان کی طرف تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کے اثرات ظاہر کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب کے اثرات کالے بادلوں کی شکل کے اندر ظاہر کر دیے کہ کبھی ایسے بادل آسمان پہ نہیں چھاتے تھے، اب اللہ نے ان کی بستی کے اوپر ان بادلوں کو بھیجنا اور کالے کی شکل کے اندر اور نیچے کو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے ان حالات کو دیکھا تو یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ یقیناً حضرت یونس کی بات سچی ہے، اگر ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں تو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ایک دم پوری بستی کے اندر انہوں نے اعلان کرا دیا کہ پورا علاقہ خالی کر دیا جائے اور فلاں میدان کے اندر جمع ہو جائیں، مرد بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ اپنے پالن کے جو مویشی اور جانور تھے ان تمام کو لے کر کے یہ اس میدان کے اندر پہنچے، اور جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا اس لباس کو اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر کے میدان کے اندر اب یہ الہا و زاری کے اندر مشغول ہو گئے۔ ایمان لائیں تو کس کے اوپر لائیں؟ حضرت یونس علیہ السلام تو بستی کے اندر ہے نہیں، اب انہوں نے خود اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ اب اللہ سے جس کے بارے میں یونس علیہ السلام کہا کرتے تھے اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، تو ہم یقیناً ہم تیرے اوپر ہمیشہ ہمیشہ ایمان لاتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کے دعائیں مانگنی شروع کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق کہ ان کے چیخ و پکار کی آواز، آہ و زاری، الہا و زاری کی آواز ایسی تھی کہ اگر کوئی انسان سنتا تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا، اتنی کثرت سے انہوں نے رونا، چیخنا، چلانا شروع کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کی، تو اللہ کو ان کے اوپر پیار آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے وہ عذاب کے جو بادل تھے ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ اب جب یہ دعا مانگتے ہوئے اوپر کو دیکھتے ہیں تو عذاب کے وہ بادل ہٹ چکے ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کے سب ایمان کے اندر، پوری بستی ایک ہی وقت کے اندر ایمان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ادھر تو یہ ہوا، اللہ نے اسی کو ذکر کیا کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ وہ ایمان لے آتی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے اثرات کو دیکھ کر کے، حقیقی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اگر حقیقی عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو پھر ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون نے اور آل فرعون نے اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ لیا ڈوبتے ہوئے اور ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں، ایسے ہی یونس علیہ السلام کی قوم نے ابھی آخرت کا عذاب نہیں دیکھا تھا، اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے تھے، جیسے بادل ہمارے اوپر آنے لگتے ہیں، بس اسی سے یہ سمجھ گئے، اشارہ مل گیا، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نچھاور ہو گئی کہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام صبح تک دیکھتے ہیں بستی کی طرف کو کہ وہ بستی ایسی کی ایسی ہی ہے، نہ کوئی اوپر سے عذاب آ رہا ہے، نہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کر کے آئے ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یقین ہو چلا کہ نہ جانے اب اللہ ان کے اوپر کب عذاب نازل کریں گے، اب بستی میں جانا ٹھیک نہیں ہے، لہذا یہ وہاں سے دور ہوتے چلے گئے اور ساحل روم کے پاس جا کر کے، آگے سمندر تھا ادھر جانا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی پہلے سے جہاز تیار ہے، ان جہاز والوں نے پہچان لیا کہ یہ نینوا بستی کا وہ شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو یونس کہا جاتا ہے، نیک شریف ہے، انہوں نے اپنی کشتی کے اندر سوار کیا اور لے کر کے چلے۔ اس وقت کے اندر اس بستی کے جو کشتیاں تھی اس کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی دشمن بھاگا ہوا ہوتا، کوئی نافرمان ہوا کرتا تھا، تو وہ کشتی جو ہے سمندر کے اندر ڈوبنے لگتی تھی، غرق ہو جایا کرتی تھی، اپنی منزل تک نہیں پہنچتی تھی۔ اب یہ کشتی لے کر کے چلی، جب بیچ سمندر کے اندر پہنچتی ہے تو بیچ میں ٹھہر جاتی ہے،
نہ آگے چلتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے، نہ ہلانے سے ہلتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ زمین کے اوپر اس کو روک دیا گیا ہے۔ جو کشتی کا ملاح تھا، جو اس کا مینیجر تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ میری کشتی کا یہ دستور ہے، اس کے اوپر یہ میں نے آزمایا ہے، جب کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام اس پر سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آج بھی ہماری اس کشتی کے اوپر کوئی ایسا مجرم گنہگار سوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی یہاں ٹھہر گئی ہے، میں اس کو واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے، اپنی وجہ سے اس پورے قوم کو اور پورے لوگوں کو جو مسافر ہیں ہلاک ہونے سے بچا لے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہی گنہگار ہوں، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا نیک شریف یونس ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے آپ کی مجلس کے بھی حضرت یونس بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نیک ہیں، سب سے زیادہ شریف نظر آتے ہیں، چہرے پہ نورانیت ہے، تو نام کا اثر بھی پڑا کرتا ہے۔ ایسے حضرت یونس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، تیبارہ اعلان کیا، 3 مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، نہ حضرت یونس ہی کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ سب کے نام کی پرچی بنائی گئی اور ایک جگہ ڈال لی، جیسا کہ لاٹری والے ڈالتے ہیں کہ اس لاٹری کے اندر جس کا نمبر نکل آتا ہے اسی کا نام سے لاٹری نکل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل جاننی تو ماسٹر لقمان صاحب سے معلوم کر لیجیے، ان کا بہت تجربہ ہے کیسے نکالی جاتی ہے، پرچہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تمام لوگوں کے نام کی پرچی بنائی گئی اور ڈالی گئی، اور پھر ایک کو اٹھایا گیا تو جس کو کھول کر کے دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل کے آتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ لوگوں نے تمام کوششیں کر لی کہ حضرت یونس نہ ہو، حضرت یونس کا نام نہ نکلے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ قرآن اندازی کے اندر اگر نام نکلتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے۔ حضرت یونس کو کشتی سے نکال کر دیا گیا اور وہ کشتی پھر جانب سفر ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ واقعات تو وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں یا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں یا کچھ تاریخی اور اسرائیلی روایات ہیں۔ اس سے آگے بہت سارے لوگوں نے من گھڑت بنا لیے ہیں کہ حضرت یونس کے لڑکے کو بھیڑیا کھا گیا، ادھر دوسرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا، ان کی بیوی کو ایک شہزادہ اٹھا کر کے لے گیا۔ یہ سارے کی ساری بناوٹی ہیں، یا ادھر یہ ہے کہ قوم جو ہے حضرت یونس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کا نہ ہم اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ بس اتنا واقعہ جو نفس واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عذاب کی اطلاع دی، لیکن چونکہ عذاب آنے سے پہلے اس قوم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ ابھی اس کی اطلاع حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں کی گئی اور انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبر کی شان کے خلاف تھا کہ ہجرت اللہ کے حکم کے بغیر کر دے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی ہے، ورنہ تو شریعت کے خلاف کچھ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے کتنی اس کے اندر گھڑ لی کہ حضرت یونس نے اپنی ہی مرضی سے انہیں 3 دن کا ٹائم بتا دیا ہے۔ قصہ یونس کے نام سے کتاب ملتی ہے، من گھڑت پائی جاتی ہے، لوگ اس کو مزے لے لے کر کے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں جھوٹ موٹ ملائی گئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پیغمبرہ شان کے مطابق کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، بس صرف ذرا سی لغزش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ اللہ جب کہتے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تو چلے جاتے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق چونکہ آزمائش تھی، اس کے اندر ذرا سی خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ میں یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ سمندر کے اندر گرائے گئے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے ایک مچھلی کو پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، اور وہ مچھلی اس
کشتی کے قریب منہ لگا کر کے ایسے کھڑی ہوئی تھی، گویا کہ وہ کشتی اس مچھلی سے رکی ہوئی تھی جو ہل نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کودتے ہیں تو وہ منہ کھولے ہوئے ہیں اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور مچھلی سے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا ایک بندہ تیرے پیٹ کے اندر آنے والا ہے، وہ غذا اور خوراک کے طور پر مت سمجھ لینا، تیری غذا اور کھانا نہیں ہوگا، بلکہ تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کا ذریعہ تجھے بنایا گیا۔ کتنے دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ چند گھنٹے آپ اس کے پیٹ کے اندر رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن اس کے پیٹ کے اندر رہے ہیں، بعض میں آتا ہے کہ 7 دن، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 40 دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے ہیں، اور اس مچھلی کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کو پوری جگہ گھماتی، حالانکہ زمین کی نچلی سطح جس کو تحت الثری کہا جاتا ہے وہاں تک وہ لے کر کے جاتی، اور وہاں جب پہنچتے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مچھلی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اسے ساحل سمندر پر اوپر اتار کر کے آ جاؤ۔ یہ مچھلی ایسے ہی آتی ہے اور آپ کو باہر کی طرف اتار دیتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کا بدن ایسا ہو گیا تھا جیسے نرم نازک ہوتا ہے، کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہ گرمی کو نہ سردی کو نہ کسی چیز کو۔ تو اللہ نے حضرت یونس کا یہ انتظام کیا کہ جیسے ہی مچھلی نے ان کو ساحل سمندر پر اگلا ہے، وہیں پر اللہ نے لوکی کی ایک بیل کو اگا دیا۔ لوکی کی بیل کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جہاں یہ سایہ فگن ہوتی ہے وہاں مکھی نہیں آ سکتی ہے، وہاں مچھر نہیں آ سکتا ہے، تکلیف دینے والا کوئی جانور نہیں آ سکتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے سائبان کے لیے چھاتے کی جگہ پر سایہ کرنے کے لیے اس کو پیدا کر دیا، اس نے سایہ کر لیا۔ اور کھانے کے لیے حال یہ تھا کہ نہ خود اٹھ سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، تو اللہ نے ایک بکری کو یا ایک ہرنی کو متعین کر دیا کہ وہ تینوں ٹائم آتی اور آ کر کے اپنے تھنوں کو حضرت یونس کے منہ کے قریب لگا دیتی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے تھن کو منہ میں لے کر کے چوس لیا کرتے تھے، آپ کی غذا ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ اس کے لائق ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق، اور آپ کی کھال اس دنیا کے اندر جو ہے تمازت گرمی سردی کو برداشت کرنے کے لائق ہو گئی، تو اب وہ چیزوں کو ختم کر دیا، اس ہرنی نے اس بکری نے آنا بند کر دیا، ادھر وہ بیل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کا واقعہ لا کر کے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات قوم نے نہیں مانی تو عذاب کے اثرات آ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے احساس کر لیا، یہ عقل مند قوم تھی کہ فوراً احساس ہو گیا کہ اگر نہیں مانی تو عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں لما آمنو، جیسے انہوں نے ایمان قبول کیا، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر دنیا کے اندر ذلت کے عذاب کو ہم نے ان سے ہٹا دیا، اور دنیا کے اندر ایک مدت تک کے لیے ہم نے ان کو نفع عنایت کر دیا۔ اس سے اس امت کو یہ بتلانا ہے کہ اگر تم ڈگر سے بہک گئے ہو، صراط مستقیم سے الگ ہو گئے ہو، تو اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو جائے، وقت ہے جیسے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ تم تو اس امت میں ہو، تم تو اس نبی کی امت ہو جس سے اللہ بے انتہا پیار کرتا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ یہ دعوت ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے ان کو صاف ستھری چیزوں میں سے،
فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، سو انہوں نے ان میں پھوٹ نہیں پڑی یہاں تک کہ آ پہنچی ان کے پاس میں خبر۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بلا شبہ آپ کا پروردگار ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا قیامت کے روز ان چیزوں کے بارے میں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ کو شک ہے ان چیزوں کے بارے میں جو نازل کیے ہم نے آپ کی طرف، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، یقیناً تیرے رب کے پاس سے حق بات آن پہنچی ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، بس وہ خسارے والوں میں سے ہو گئے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بلا شبہ وہ لوگ کہ ان کے اوپر تیرے رب کی بات سچ ہو گئی سو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، سو پہنچی ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لے آتی، سو ان کا ایمان لانا انہیں نفع پہنچاتا سوائے یونس کی قوم نے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، پس جب ایمان لے آئیں تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کے اندر ذلت کے عذاب کو ہٹا دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک کے لیے نفع دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔